قرآن میں تنوین اور نون ساکن، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین، اور نون کے اوپر جب جزم یعنی سکون ہو تو اسے کہتے ہیں نون ساکن۔ قرآن میں جب تنوین اور نون ساکن آپ کو ملتے ہیں تو اس کے بعد والا کون سا حرف ہے یہ آپ کو پہچاننا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اخفا والا حرف ہے یا اظہار والا حرف ہے یا ادغام والا حرف ہے۔ اس کے کچھ الگ الگ قاعدے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو حروف اخفا کے بارے میں سمجھاتی ہوں۔ حروف اخفا کے 15 حروف ہوتے ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ یہ 15 حروف ہوتے ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوگا، آواز ناک میں ایک الف کے برابر ہم چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد سین آیا ہے۔ یہ جو سین یہاں پر ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، جو ابھی ہم نے 15 حروف پڑھے وہ۔ نون ساکن کے بعد جب یہ سین آئے گا تو آواز یہاں پر ناک میں جائے گی۔ تو کیسی آواز آئے گی؟ حمزہ نون زیر انسانو، انسانو۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد تا آیا ہے۔ تا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے جو ہم نے 15 حروف پڑھے۔ اس کے بعد پھر نون ساکن کے بعد یہاں ذال آیا ہے، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد تا آیا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ کو حروف اخفا ملتے ہیں تو آپ کو وہاں پر آواز ناک میں چھپا کر پڑھنی ہے۔ جیسے ہم پنکھا پڑھتے ہیں، پنکھا، اس میں جو چھپ رہا ہے نا نون، پنکھا، اسی طریقے سے آواز آئے گی منتہاہا، الی ربک منتہاہا، انما انت، انت، جیسے پنکھا میں آواز چھپ رہی ہے ویسے انت، منذر، منذر۔ تو اس طرح سے آپ کو اخفا کرنا ہے، یعنی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے جب حروف اخفا کے 15 حروف آپ کو تنوین اور نون ساکن کے بعد ملتے ہیں۔